الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنی اس کائنات میں، اپنی تمام مخلوق میں انسان کو سب سے افضل اور سب سے اشرف بنایا. جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام میں انسان اللہ کا چہیتا اور لاڈلا ہے. اللہ رب العزت انسان کو بہت پسند کرتا ہے، یوں کہیے کہ انسان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور وقتاً فوقتاً موقع بموقع اللہ رب العزت اپنی محبت جو اسے انسان سے ہے، یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں پسند کرتا ہے. اب اللہ اپنی اس محبت کا وقتاً فوقتاً موقع بموقع اظہار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے. آپ سمجھیے میری اس بات کو کہ اللہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. ذرا ڈوبیے اس جملے میں جا کر کہ کوئی چاہنے والا ہو اور وہ چاہنے والا بے مثال اور بے نظیر ہو، تو پھر جس کو وہ چاہ رہا ہے، جس کو وہ چاہ رہا ہے، اس کا کیا مقام ہوگا، اس کے لیے کیا شرف اور اعزاز ہوگا، اس کے لیے کتنے بڑے فخر کی بات ہوگی، اور وہ اپنی تقدیر پر کتنا فخر کرتا ہوگا کہ میرا چاہنے والا بے مثال اور بے نظیر ہے. تو ہم انسانوں کے اندر کتنا احساس آنا چاہیے کہ جو ذات ہمیں پسند کرتی ہے، ہمیں چاہتی ہے، ہمیں محبت کرتی ہے، وہ اس کائنات کا خالق ہے. وہ اس کائنات کا خالق ہے. وہ اللہ عز و جل ہم سے محبت کرتا ہے. کمال کی بات، سبحان اللہ. اب اس محبت کا اظہار دیکھیے. اس کا اظہار یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً موقع بموقع اللہ ہمیں ایسے موقع دیتا ہے یا ایسی چیزیں عطا کرتا ہے کہ جس سے اللہ کا اظہار محبت ہوتا ہے. وہ کیسے؟ کہ اللہ اپنی عنایتوں کی، اپنی رحمتوں کی اور مغفرت کی اور بخشش کی اور عطا کی بارش کرتا ہے. اور اس کا سب سے بہترین، اس کی بہترین مثال یا اس کا سب سے بہترین موقع وہ رمضان ہے. کہ رمضان اللہ کی محبت جو ہم سے اللہ کو ہے. میں قربان جاؤں، میں نہیں سمجھ پا رہا کہ آپ میرے اس جملے کی کتنی قدر کر پا رہے ہیں. آپ کبھی بیٹھ کر سوچے تو کہ کتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے، اور اسی کے لیے اللہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہو جائے. اور ہر چاہنے والا یہ چاہتا ہے کہ جو اس کا محبوب ہو وہ اس کے قریب رہے، وہ اس کے قریب رہے. تو اللہ ہمیں اپنے سے قریب کرنے کے لیے ہمیں رمضان دیتا ہے. اور ہماری جو کوتاہیاں ہیں، ہماری جو غلطیاں ہیں، ہماری جو نادانیاں ہیں جو ہم سے سرزد ہوتی ہیں، بحیثیت انسان ہونے کے ان غلطیوں اور ان کوتاہیوں کو معاف کروانے کا، ان کی بخشش کروانے کا ایک موقع دیتا ہے رمضان کے طور پر. تو رمضان معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کی محبت کا اظہار ہے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اپنے درجات کو بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کروانے کا بہترین ذریعہ ہے. اسی لیے کہا گیا کہ رمضان اللہ کا مہمان ہے. رمضان اللہ کا مہمان ہے. میری آج کی پوری تقریر بس اس جملے پہ گھومے گی کہ رمضان اللہ کا
مہمان ہے۔ اب جو مہمان کی قدردانی کرتا ہے، جو مہمان کا احترام کرتا ہے، جو مہمان کا بشاشت کے ساتھ استقبال کرتا ہے اور مہمان کو خوش کرتا ہے نا، تو پھر مہمان اپنے شایان شان یا جس مقصد کے لیے، جس غرض کے لیے آیا ہے، اس اپنے میزبان کو جو اس کی قدر کرتا ہے اس کو اپنے شایان شان نوازتا ہے، اس کو نوازتا ہے، انعامات دیتا ہے، اسے راضی ہوتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ تو مہمان ہے رمضان اللہ کا، اس مہمان کی قدردانی ہمیں کرنی ہے، اس کا احترام ہمیں کرنا ہے، اس کے تقاضوں کو ہمیں سمجھنا ہے، اور جس مقصد کے لیے رمضان آ رہا ہے اس مقصد کو ہمیں پورا حاصل کرنے کی حتی الامکان اور جی توڑ محنت کرنی۔ بس یہ خلاصہ، یہ مضمون اسی پر، رمضان کا احترام، رمضان کی قدردانی، رمضان کا استقبال، اور رمضان اللہ کا مہمان بن کے آ رہا ہے۔ چند روز بعد یہ ماہ مبارک، یہ خیر کا مہینہ، برکت کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، عنایتوں کا مہینہ، بخششوں اور نوازشوں کا مہینہ، رب کے قرب کو حاصل کرنے کا مہینہ، اپنی نیکیوں میں اضافہ کروانے کا مہینہ بس ان قریب بس شروع ہونے والا ہے۔ اس کا استقبال، اس کا انتظار ہر مومن کو بے صبری سے ہوتا ہے، ہر بندے مومن کو بے صبری سے ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا بے صبری سے انتظار ہوتا تھا، آپ رمضان کا انتظار فرماتے تھے اور رمضان کا استقبال کرتے تھے، رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کا اہتمام کرتے تھے، رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے اصحاب کو رمضان کی ترغیب دلاتے تھے اور رمضان کی اہمیت بتاتے تھے اور رمضان کے بارے میں سمجھاتے تھے اور رمضان کی قدردانی کی نصیحتیں فرماتے۔ کیا ملتا ہے حدیث میں؟ مسند احمد کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا منقول ہوئی ہے جو آپ کثرت سے پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب والشعبان وبلغنا الرمضان۔ یہ کثرت سے آپ کی دعا ہوتی تھی کہ اللہ رجب کے مہینے کو اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے برکت کا مہینہ بنا اور ہماری عمر میں اضافہ فرما کے ہم رمضان کو پالیں، ہم رمضان کو پالیں۔ یہ انتظار تھا، یہ دعا تھی، یہ اہتمام تھا، یہ شوق تھا، یہ رمضان کی تڑپ تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، ہمیں ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ ہم بھی اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ رجب کا مہینہ جو گزر چکا، شعبان کا مہینہ جو آدھے سے کچھ زیادہ گزر چکا، اب اخیر کے جو 10 دن شعبان کے بچے ہیں، یہ اخیر کے 10 دن شعبان کے، اللہ ان دنوں میں ہمارے لیے برکت ڈالے، ہماری عمر میں اضافہ فرمائے کہ ہم رمضان پا سکیں، ہمیں رمضان نصیب ہو جائے۔ اور ایک اور دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک دوسری روایت میں آئی ہے، آپ دعا کرتے تھے، اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ تقبلا، اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ تقبلا، اللہم سلمنی لی رمضان، کہ اللہ رمضان کو میرے لیے سلامتی بنا، وسلم رمضان علی، اور مجھے رمضان کے لیے سلامتی بنا، وسلمہ تقبلا، اور سلامتی کے ساتھ رمضان کو یا رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما۔ یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شوق، یہ استقبال اور یہ صحابہ کرام کو ترغیب اور نصیحتیں اور توجہ دلانا کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے، رمضان کے شروع ہونے سے پہلے، رمضان میں داخل ہونے سے پہلے تم لوگ رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ، رمضان کی تیاری شروع کر دو۔ اور کیا عمل ہوتا تھا شعبان کا؟ شعبان کا یہ عمل ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، کثرت سے شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مہینے کے کثرت سے روزے رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ۔ کیوں؟ رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کی تیاری کے لیے، اور رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی غرض سے۔ تو یہ رمضان کی تیاری اور رمضان کا استقبال ہے۔ اور کتنی پیاری بات کہ رمضان اللہ کا مہمان ہے، اور کیوں اس مہمان کا استقبال نہ کیا جائے؟
اس کا اہتمام نہ کیا جائے، اس کے لیے تیاری نہ کی جائے. میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے. مہمان نوازی خود اپنے آپ میں ایک بہت اہم سنت ہے. ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ مہمانوں کی بہترین ضیافت کرو. مہمان نوازی ہمارے دین کا حصہ ہے. کوئی مہمان تمہارے گھر آیا، وہ تمہارے لیے برکت لے کر آیا. اس کے اوپر تم جو خرچ کرتے ہو، اس کے اوپر جو تم خرچ کرتے ہو، اس کے ساتھ جو وقت گزارتے ہو، اس خرچ ہونے والے روپیے کا بھی اجر اللہ تمہیں دے گا. اور اگر تم نے مہمان نوازی کی، اس کی اچھی ضیافت کی، تو اللہ تم سے راضی ہو. تو بس چنانچہ مہمان نوازی تو ہمارے دین نے ہمیں سکھائی. اور پھر مہمان بھی اگر کوئی بہت اہم ہو، بہت نیک اور متقی پرہیزگار ہو، تو پھر کیا بات ہے، انسان کی تو تقدیر ہی سنور جائے. دعا کرا کریے، اللہ سے مانگیے، اپنی دعاؤں میں اس بات کو بھی شامل کیجئے کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی ضیافت نصیب فرمائے. نیک لوگ ہمارے گھروں میں آئیں اور نیک لوگوں کی آمد و رفت ہمارے گھروں میں ہو، ان کی برکت، اور اللہ ان سے راضی ہے تو ان کی دعاؤں کی قبولیت کا جو انعام انہیں ملا ہے وہ ہمارے لیے دعا کریں. یہ مزاج ہونا چاہیے ہمیں کہ ہمارے گھروں میں نیک لوگوں کی آمد و رفت ہو اور نیک لوگ ہمارے دسترخوان پر آئیں. کیا بات، کہاں رہا اب یہ رواج؟ کہاں رہا رواج؟ لوگ کس کو بلاتے ہیں، لوگ کس کو پوچھتے ہیں، لوگ کس سے خوش ہوتے ہیں؟ اللہ کے مہمانوں کی ضیافت کرو. جو لوگ اللہ کے راستوں میں، اللہ کے دین کے لیے نکلے، ان کی ضیافت کرو، ان کی مہمان نوازی کرو. وہ یقیناً اللہ کے مہمان ہیں، اور ان کی مہمان نوازی کا شرف اور اس کا موقع اگر ملے تو یہ خوش قسمتی ہے. تمہارا مال اگر ان کے اوپر لگ جائے، تمہارا وقت اگر ان کے ساتھ لگ جائے، تمہاری صلاحیت اگر ان کے ساتھ لگ جائے، یہ تمہارے لیے خوش قسمتی ہے بھائی. ایسی گھروں کے اندر اگر نیک لوگ آتے جاتے رہیں تو کیا بات ہے. کہاں ہے رواج؟ یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنے بچوں کو ترغیب کی تہذیب ہے ہماری، دین ہے ہمارا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دسترخوان پر مہمانوں کو شریک کرتے تھے، بلاتے تھے. کبھی کسی مسافر کو دیکھو، اس کو کھانا کھلایا. کبھی کسی محتاج کو دیکھو، اس کی حاجت اور اس کی ضرورت کو سمجھ کے اس کو پورا کی. کیا بات ہے. اس نیکی پر جو دلی تسکین ملے گی، جو دل کو سکون ملے گا، اللہ اس پر جو اجر دیں گے وہ کمال ہے، وہ کمال ہے. تو بات مہمان سے ہو رہی تھی، اور پھر مہمان بڑی شان کے ہوں پھر کیا بات ہے. ابھی میں بس یہ مضمون اپنا تیار کر رہا تھا، مہمان کی مہمان نوازی پر سوچا، برجستہ ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں کہ انسان مہمان کی، اس کی شایان شان کتنی قدر کرتا ہے. ابھی جولائی میں الحمدللہ ہمارے حضرت آئے اور ان کے آنے کی اطلاع ملی. یہ واقعی میں یہ خود ہمارے لیے ایک بہت بڑے خوشی کا موقع تھا کہ اتنی بڑی شخصیت کی خدمت کا موقع اللہ دے رہا ہے. واقعی میں اللہ کے جو نیک بندے ہیں، علماء ہیں جن کو دیکھنا ثواب ہے، اللہ اکبر، ان کی خدمت کا موقع مل جائے، کیا بات ہے. آپ شوق پیدا کریے بھائی. یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ شوق ہمارے اندر ہے، یہ بیداری ہمارے اندر ہے. دین کے قریب ہم تب ہوں گے جب اہل دین کے قریب ہوں گے. آپ جو لوگ دین سمجھتے ہیں ان کے قریب نہیں جائیں گے تو دین کے قریب کیسے پہنچیں گے؟ یہی تو وجہ تھی کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لمحہ برابر بھی چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے. پکڑی تھی صحابہ نے یہ بات، کچھ بھی ہو جائے نبی کی صحبت ہمیں ہر حال میں نصیب ہوتی. ایک صحابی جن کا نام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے، واقعہ سناتا ہوں آپ کو اس میں کہ صحبت کا شوق کیسا ہونا چاہیے. ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بستی میں کسی کام سے پہنچایا. وہ بستی مدینہ منورہ سے ذرا دور تھی. آپ وہاں گئے، جو کام ان کو دیا اس کام کو آپ نے سمیٹا، اور کام کی تکمیل تک کام کو سمیٹتے شام ہو گئی. ابھی شام ڈلی اور رات آئی اور اندھیرا چھا گیا. اب اس زمانے کی بات کہ کوئی سواری نہیں، کوئی گاڑی گھوڑا نہیں، جانوروں پر یا پیدل سفر ہوتے تھے. اب وہ بستی مدینہ منورہ سے دور ہے، آپ نے مدینہ آنا ہے. آپ نے آنے کا ارادہ فرمایا. لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ رات میں نہ جائیں، کیونکہ اس علاقے میں رات میں سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے. جنگلی اور وحشی جانوروں سے خطرہ ہے، اور آپ جب تنہا رات کو جائیں گے تو آپ کو ہم نہیں چاہیں گے کہ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو، تو لہٰذا ہم آپ کا یہی انتظام کرتے ہیں، یہی اہتمام کرتے ہیں، آپ یہیں ٹھہریے، یہیں قیام کیجیے اور صبح کو جائیں. لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تو بے چینی ہو رہی تھی.
اور وہ کس چیز کی بے چینی تھی وہ آپ جانتے تھے. آپ نے اپنے آپ کو آمادہ کیا کہ چلیے بھائی یہ خدشہ اور یہ اندیشہ ہے تو میں رک جاتا ہوں. رکے. رات بھی ہوئی, بستر پر لیٹے بھی, پر بے چینی ہو رہی ہے, نیند نہیں آ رہی ہے, کروٹیں بدل رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. آخرکار اپنے آپ کو سنبھالتے رہے, لیکن جب نہیں سنبھال پائے اور اٹھے اور نکل پڑے. اور ویسے ہی تنہا مدینہ کے لیے نکلے اور صبح کو فجر کی نماز میں پہنچے. اور صبح کو فجر کی نماز میں پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پوچھا کہ طلحہ تم کب آئے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بس ابھی نماز سے کچھ دیر پہلے پہنچا ہوں. تو آپ نے پوچھا کہ یہ رات میں سفر کرنے کی کیا وجہ ہوئی؟ تو کہنے لگے کہ آپ سے جدائی کا ایک لمحہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا. میں کیوں کر اور کیسے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو کر رات گزار دوں. میں نے تو آپ کی صحبت میں رہنا ہے, آپ کی قربت میں رہنا ہے, آپ کے ساتھ میں رہنا ہے. تو یہ شوق ہے. تو اہل علم حضرات سے, علماء سے, اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کا شوق ہمارے اندر آنا. اور جس کے اندر ہوتا ہے اس کو موقع ملتا ہے تو وہ پھر ناز کرتا ہے. موقع ملا, حضرت کا پیغام آیا کہ ہمارے. اب آپ دیکھیے کہ ہم نے ساری ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو فارغ کی کہ یہ جو وقت, یہ جو شیڈول, جو تاریخ آپ نے ہمیں حضرت کی طرف سے ملی ہے, اس وقت میں ہم اپنا پورا 100% جس مقصد کے لیے حضرت آ رہے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں. اپنے وقت کو, اپنی صلاحیت کو, اپنے مال کو, اپنی جان کو حضرت کے اس سفر کے لیے وقف کر دیتے ہیں جتنے دن کا یہ کام. اور پھر آپ کی سہولتوں اور اہتمام کے لیے جو بن پڑا کہ رہائش کا کیا انتظام, گاڑی کا کیا انتظام, پروگرام کا کیا نظم و ضبط, کھانے کا کیا نظم و ضبط, ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے ہماری بساط کے مطابق کی. انعام ملا, حضرت کی طرف سے پیغام ملا. جو ساتھ میں ساتھی تھے انہوں نے خود پرسنلی فون کر کے بتایا, خود بولا کہ حضرت بہت خوش ہوئے, بہت مطمئن ہو, اور جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ کر اور آپ لوگوں کی خدمت پر, آپ لوگوں کی قربانی پر بہت خوش ہوئے, بہت دعا دی, ہماری تقدیر سنور گئی. بس یہی ہم چاہتے ہیں. یہ میں نے ایک مثال دی ہے, ایک اور مثال چلیے لے لیجئے. یہ ایک اللہ کے عام بندے کی ہے. ایک بڑی مثال آپ لے لیجئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا اعلان کیا اور مدینہ منورہ کے لیے آپ نکلے, اور مدینہ میں خبر ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اہل مدینہ کے لیے مہمان بن کے آ رہے ہیں, ہجرت کر کے تشریف لا رہے ہیں, تو اب آپ کے استقبال کے لیے, آپ کے انتظار میں مدینے کے لوگ تڑپ رہے ہیں کہ کب وہ گھڑی آئے گی, کب وہ لمحہ آئے گا, کب وہ پل آئے گا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس بستی میں جس کا نام یثرب تھا اس میں داخل ہوں گے اور آپ کے قدم مبارک ہماری سرزمین پر پڑیں گے اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے, ہمیں نبی کی ضیافت نصیب ہوگی, ہم نبی کی مہمان نوازی کریں گے, ہم نبی کی خدمت کریں گے. یہ انتظار اور اس انتظار کی تڑپ مدینے کے بچے میں تھی. چھوٹے چھوٹے بچے دعا کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے انتظار کر رہے ہیں. اور پھر جب وہ وقت قریب آیا, جو وہ پل قریب آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مدار ہونے والے ہیں, اب ظاہر ہونے والے ہیں, دور سے کوئی چل کر آ رہا ہے, اب وہ بس قریب تر ہوتا جا رہا ہے, اور اب اتنا قریب ہونے لگا ہے کہ وہ نظر آنے لگا, یا اس کے نظر آنے سے پہلے اس کے قریب ہونے کا جو وقت, جو اندازن طے کیا تھا, اس وقت میں سارا مدینہ نکل کر مدینے کی حد پر آیا اور انتظار میں کھڑا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا. ابھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے, ظاہر ہوئے, اور جب نظر آئے اور جب قریب آنے لگے اور قریب تر ہونے لگے, اور جب آپ اور قریب ہونے لگے تو پھر چھوٹی چھوٹی بچیوں نے وہ ترانہ گنگنایا کہ طلع البدر علینا وجب الشکر علینا. یہ بے ساختہ ان کی زبانوں پر یہ ترانہ ہے, یہ استقبالیہ کلمات آئے. کیوں؟ کیونکہ خدا کا محبوب آ رہا ہے, خدا کا آخری رسول آ رہا ہے, ہماری یہ تقدیر سنورنے والی ہے. خدا کا مہمان بطور ہم لوگوں کو مہمان نوازی کی نصیب ہونے والا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ رہیں گے, اب ہم نبی کے ساتھ رہیں گے, ہمارے شب و روز نبی کے ساتھ گزریں گے, ہم نبی کا دیدار کریں گے, نبی کی صحبت میں رہیں گے. یہ شوق اور یہ اشتیاق تھا, یہ طلب تھی, اور یہ اپنی تقدیر پر فخر اور اعزاز کرنا تھا کہ خدا کا حبیب آ رہا ہے. تو ہے مسلمانوں, میں تمہیں توجہ دلاتا ہوں اور تمہارے اندر اہتمام ڈالتا ہوں کہ آؤ استقبال کرو, آؤ بیدار ہو جاؤ, آؤ ایک ایک لمحوں کو گنو کہ جو محبوب اللہ کا مدینے میں آیا تھا اور مدینے والوں نے اس کا استقبال کیا تھا, اس کا انتظار کیا تھا, اس کے لیے تڑپے تھے, اسی خدا کے محبوب کو بطور تحفے اور انعام پر اللہ نے یہ رمضان دیا. وہ رمضان آ رہا ہے, وہ خدا کا مہمان آ رہا ہے, اس کے لیے تڑپو,
اس کی تیاری کرو، اس کا انتظار، اس کا استقبال کرو۔ اور کیا ہوا، اور پھر کیا ہوگا کہ نبی مدینے میں مقیم ہوئے اور صحابہ کرام یہ شوق کر رہے ہیں کہ کاش مجھے یہ شرف ملے، ہر شخص، کہ میرے گھر میں آپ تشریف لائیں، میرے گھر میں آپ قیام کریں، میرے گھر میں آپ قیام کریں۔ لیکن ہونا اللہ کی حکمتوں میں جو تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام کو کیا ملا مدینے والوں کو جن کو انصار کہا گیا۔ ایک مثال کہ ایک موقع پر مال غنیمت آیا اور مال غنیمت اللہ کے رسول تقسیم کر رہے ہیں، اور مال غنیمت کو اس انداز میں تقسیم کیا حضرت نے کہ مہاجرین، اور مہاجرین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے یا کہیں اور سے مدینہ آئے تھے، اور انصار مدینے کے مقیم لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے ان کی نصرت اور مدد کی تھی۔ ٹھیک، یہ دو صحابہ کرام کی دو جماعتیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایک مہاجر اور ایک انصار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا اس شان سے کہ انصار صحابہ کو بہت کچھ ملا، مہاجرین کو بہت کچھ ملا۔ انصار انتظار میں ہے کہ ہمیں ملے، ہمیں بھی ملے، ہمیں بھی، لیکن جب دیکھا کہ اب کچھ نہیں بچ رہا ہے تو جو انصار تھے ان کے اندر یہ طلب پیدا ہو رہی تھی، وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے ہمارے بھائیوں کو، مہاجرین کو سب کچھ دیا، ہمیں تو کچھ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کو پڑھ لیا اور ان کی جستجو اور ان کے اندر ہونے والی بے چینی کو محسوس کر کے آپ نے یہ فرمایا کہ اے میرے پیارے انصار بھائیو، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ مال غنیمت جو واقعتاً دنیاوی ساز و سامان ہے، یہ تو مہاجرین کے حصے میں آیا اور تمہارے حصے میں اللہ کا رسول آیا ہے، تمہارے حصے میں اللہ کا رسول آیا ہے۔ ایک کاش یہ رمضان آج ہماری زندگی میں جو آنے والا ہے، ہماری ریاضتوں، ہمارے شوق، ہمارے اعمال، ہماری طلب اور رمضان کے احترام کی بنیاد پر یہ رمضان ہمارے لیے اعلان کر جائے، یا خدا کے یہاں جب ہمارا نامہ اعمال پڑھا جائے، سنا جائے، چیک کیا جائے، تو یہ رمضان جو 2024 کا رمضان، جو مارچ کے مہینے کا رمضان ہے، جو ہمیں اپنی زندگی میں انشاءاللہ ملے گا، یہ رمضان نامہ اعمال میں تلتے وقت اللہ سے کہہ دے کہ اللہ یہ تیرا نیک بندہ تھا، اس نے میرا اہتمام بھی کیا، اس نے میرے تقاضوں کو بھی سمجھا، اور جس غرض کے لیے میں آیا ہوں اس غرض کو اس نے پورا بھی کیا، تو اس کی بخشش فرما دے، اس سے راضی ہو جائے۔ ایک آج ایسے اس طرز پر ہم رمضان کا استقبال کریں، اس کا احترام کریں، اس کا شوق ہمارے اندر پہ، اس کی طلب ہمارے اندر پہ، یہ ایسا عظیم و شان مہمان ہے بھائیوں، ایسا عظیم و شان میں۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہم نے رمضان کو کتنا سمجھا، کیسا سمجھا، اور کیا اس کا شوق اور طلب ہمارے اندر آیا، کیا اہتمام ہم نے اس کا کیا، کیا احترام ہم رمضان کا کرتے۔ دعا میں مانگو دعا میں کہ اللہ رمضان کی قدردانی نصیب فرما دے، رمضان کا احترام نصیب فرما دے۔ ورنہ اس روایت کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بددعا فرمائی ہے، نے فرمایا ہے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں رمضان کو پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ کس لیے آ رہا ہے رمضان؟ ہماری مغفرت کے لیے۔ ہمارا ہے کہ جو رمضان کو تو پالے لیکن مغفرت نہیں کروا پائے، ہلاک ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرما کر اس کو اور یقینی بنا دیا۔ ڈرنا چاہیے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ دعا میں مانگو اللہ رمضان کا احترام نصیب فرمائے۔ اور رمضان کا سب سے بڑا احترام کیا ہے؟ سب سے بڑا احترام رمضان کا یہ ہے کہ رمضان میں اللہ نے روزے فرض کیے ہیں۔ رمضان میں اللہ نے پورے سال کے 12 مہینوں میں 11 مہینوں کو ایک طرف کر دیں، یہ فقط ایک مہینہ اس کے دن کے روزے ہیں۔ اس کے جو دن ہے، جو چاند دیکھنے کے بعد سے شروع ہوا تو چاند کے دیکھنے پر ختم ہوگا، اس میں جتنے بھی دن آئیں گے، چاہے وہ 30 ہوں یا 29 ہوں، ان دنوں کے روزے اللہ نے ہم اہل ایمان پر، اہل اسلام پر، مسلمانوں پر اللہ نے فرض کیے ہیں۔ سب سے بڑا رمضان کا اہتمام کیا ہوگا بتائیں؟ روزے رکھنا، سب سے بڑا احترام۔ آج ہی سے شوق پیدا کر لیجیے، کہ انشاءاللہ جو لوگ زندگی سے یا پچھلے کئی سالوں سے رمضان کے روزے مسلسل اور بلا لانگا رکھتے آئے ہیں، مبارک اور سلام ہو۔ اللہ کی جنتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اور جنت کا ہر دروازہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ کہا ہے نا حدیث کے اندر کہ صائم، روزہ رکھنے والا وہ ہوگا کہ جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں، اور جس سے چاہے اس سے داخل ہو جائے۔ مبارک اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو زندگی بھر سے روزے رکھتے آئے، اور جو کسی وجہ سے ابھی تک نہیں رکھ رہے تھے، وہ عہد کریں، عزم کریں، ارادہ کریں،
تہیہ کریں, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہمت جوڑیں کہ انشاءاللہ اس رمضان ہم صحت اور عافیت برقرار رہی, کوئی شرعی عذر ہمارے اوپر لاحق نہیں ہوا تو ہم پورا مہینہ روزہ رکھیں انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ رمضان کا سب سے بڑا احترام, خود اپنی ذات میں یہ تہیہ ہو, اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کی بھی فکر کرنی. شریعت پر عمل ہم مسلمانوں کے لیے صرف اتنا ہی لازم نہیں کہ ہم عمل کر لیں, اس سے بڑھ کر یہ بھی لازم ہے کہ ہم اپنے ساتھ والوں, اپنے اہل خانہ اور اپنے دوست احباب اور اپنے تمام مومنین بھائیوں کو بھی اس پر عمل کے لیے آمادہ کریں. تو آپ اپنے اہل خانہ کی بھی ذہن سازی کریں, ان کو ترغیب دلائیں, ان کو شوق دلائیں. اور میں خاص طور سے خواتین کو اس بات کا مشورہ دوں گا, ان سے میسج دوں گا کہ آپ اپنے گھروں کے اندر ابھی سے رمضان کے روزوں کی اہتمام کی تیاری اور شوق دلانے کی ترغیب اور باتیں شروع ہو جائیں. واقعی میں ہوتا بھی ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو شوق ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں جن کے اوپر ابھی روزے فرض نہیں ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ضد کرتے ہیں, امی سے کہتے ہیں, ابا سے کہتے ہیں, دادی سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی سحر میں اٹھانا. وہ معصوم بچے روزوں کا شوق ان کے اندر ہوتا ہے, لیکن افسوس صد افسوس کہ وہ نوجوان یا وہ لوگ جو اچھے خاصے صحت مند ہیں, معمولی سی چیزوں کی وجہ سے بغیر کسی شرعی عذر کی تو آپ بات ہی مت کیجئے, اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص صحت مند ہے اور اس کے اوپر کوئی شرعی عذر لاحق نہیں ہو رہا ہے اور وہ بآسانی روزہ رکھ سکتا ہے, اور اللہ نے اس کو اتنی عافیت دے رکھی ہے, اتنی سہولت دے رکھی ہے کہ کاروبار کے اعتبار سے, ملازمت کے اعتبار سے, اور اپنی دوڑ دھوپ کے اعتبار سے, اپنی قد و کاوش کے اور اپنی محنت و مشقت کے اعتبار سے وہ بالکل اتنا مطمئن ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے تو نہ اس کے اوپر کام کاج کی بوجھ کا شدت پڑے گا جو اسے روزے میں پریشان کرے گا, یا کوئی اور شرعی عذر کے بغیر اگر وہ روزہ چھوڑتا ہے تو یہ سب سے بڑی بے غیرتی اور سب سے بڑا ڈھیٹ پن ہے. اس سے زیادہ نکما, سے زیادہ بے غیرت اور اس سے زیادہ بد نصیب کوئی اس روح زمین پر مسلمان نہیں کہ جس کو صحت بھی ہو, عافیت بھی ہو, وقت بھی ہو, موقع بھی ہو, اور اللہ کے قریب ہونے کا موقع ہے. بھائی یہ تو ہمیں ہماری تقدیروں میں ناز کرنا چاہیے کہ ہم رمضان کیا ہے. رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو رمضان کا پتہ لگ جائے کہ رمضان کیا ہے تو لوگ دعا کریں گے کہ اللہ سارا سال بھر یہ رمضان. کیا وعدے ہیں اللہ کے رمضان, وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کے خطاب میں بتاؤں گا, لیکن صرف ابھی میری اس تقریر کا عنوان رمضان کا اہتمام, اس کا استقبال اور اس کا احترام ہے کہ اللہ روزوں رمضان کا احترام ہمارے دل میں آج ہی سے ڈال دے. اب اس کی تیاری کرنی, اب جو کام کرنا ہے وہ کام سن لیجیے, وہ تمہیدی بات تھی. اب جب ذہن بن گیا ہے نا, ذہن بن گیا ہے تو کچھ 2-3 باتیں تیاری کی کر لی جائیں. دیکھیے سب سے بڑی کوتاہی کیا ہوتی ہے, سب سے بڑی کوتاہی کیا ہوتی ہے, وہ کوتاہی ایک یہ بھی ہے کہ ہم رمضان کو لے کر بالکل بھی فکر مند نہیں ہوتے, ہماری کوئی تیاری نہیں ہوتی, ہمارا کوئی نظام الاوقات مقرر نہیں ہوتا. اس کو لازم پکڑیے کہ اپنا خود ایک ذاتی شیڈول بنائیے. یہ بہت اہم بات آپ سے کہہ رہا ہوں. اگر رمضان کی قدردانی کرنی ہے اور صحیح معنی میں رمضان سے مستفید ہونا ہے, روایتی طریقہ چھوڑیے کہ ابھی تک جو ہو رہا تھا ٹھیک ہے, چاند دیکھا, تراویح پڑھنے گئے, پڑھ لی, اگلے دن سحری کی, روزہ رکھ لیا, پھر سحری کی, روزہ رکھ لیا, پھر سحری کی, روزہ رکھ لیا, ابھی 20 تک گئے اور پھر 20 کے بعد پھر لیلۃ القدر کے لیے شب بیداری کر دی, اور پھر آخر اور پھر چاند دیکھ کے عید بنا کے پھر وہی نہیں. یہ تہیہ کر لیجئے کہ یہ رمضان ہماری تربیت, ہماری اصلاح کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے, تو اس میں ہم اپنی تربیت کا کوئی موقع نہیں چھوڑیں. اس رمضان کے ذریعے سے ہم ایک بہترین مسلمان بن کر ابھریں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی. تو نظام الاوقات ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اوقات کو, اپنے وقت کو رمضان کے لیے اور رمضان میں جو کام ہمیں کرنا ہے اس کے لیے ایک شیڈول, ایک چارٹ بنائیے. بھئی روزہ تو رکھ لیا, صبح سحری کی, روزے سے ہے, شام کو افطار تک روزے سے, یہ تو کر لیا, اس کا تو وقت مقرر ہے, لیکن ابھی اس روزے کے درمیان میں ہمیں کیا کرنا ہے. کیا ہوتا ہے کہ صرف کیا روایتی بات, کیا نمازیں پڑھ لی, اور زیادہ سے زیادہ کیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کر لی, زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی 1-2 تسبیحات پڑھ لی, اور مسجدوں میں یا کہیں پر بھی دین کی باتیں سننے کا موقع ملا تو اس میں بیٹھ گئے. یہ تو ایک رسمی اور روایتی چیز ہو گئی. آپ نے اس میں ایکسٹرا کیا ایفرٹس ڈالے, آپ نے اپنے وقت کو, اپنے 24 گھنٹے کو کیسے پلان کیا اپنی سہولت کے اعتبار سے کہ یہ گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, یہ 1 گھنٹہ, یہ 2 گھنٹے میرے پورے میں نے فارغ کر لیے اور یہ میرا پورا شیڈول بن گئے. پھر دن کا, پھر رات کا, کیونکہ رمضان کی رات بھی برکت ہوا ہے, قیام اللیل ہے رات میں بھائی, اس کی ایک ایک رات قیمتی ہے. اور پھر ان راتوں میں اخیر کے عشرے کی وہ ایک رات, وہ بڑی رات,
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर। फरमाते हैं कि रमज़ान की सारी रातों की कदर करोगे, सारी रातों की कदर करोगे और सारी रातों का एहतमाम करोगे तो लैलतुल क़द्र की कुछ कदर दिल में उतरेगी, और लैलतुल क़द्र की कुछ कदर दिल में उतरी तो फिर लैलतुल क़द्र नसीब भी होगी, यूं ही नहीं मिल जाएगी। 1000 रातों से बेहतर रात जिसमें अल्लाह के फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, इबादत करने वालों की इबादत पर नाज करते हैं, उनसे मुसाफा करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। इस तो रातें भी तो एक शेड्यूल अपना बनाइए। जो शख्स जिस काम में हो, जिस शोबे में हो, अपने आप को रमज़ान के लिए थोड़ा फारिग कीजिए। देखिए, हम घरों में शादी आती है, कोई तकरीब आती है, या बीवी बच्चों के साथ कहीं घूमने जाने का कोई प्लान बनता है, तो उसके लिए हम छुट्टी लेते हैं, फारिग होते हैं, कामकाज को आगे पीछे करते हैं, अपने आप को फारिग करते हैं। तो ये तो हमारी ज़िंदगी का इतना अहम मौका अल्लाह हमें दे रहा है, तो क्या हमें अपने कामकाज को, जिनको हम बतौर आसानी आगे पीछे कर सकते हैं और दूसरे छोटे छोटे कामों के लिए करते हैं। देखो कैसे नहीं करते हैं। अगर किसी दोस्त के यहाँ शादी आ जाए, छुट्टी लगा दी, करीबी ख़ानदान में शादी आ जाए, 2 दिन की छुट्टी लगा दी, खुद घर में शादी आ जाए, 5 दिन की, हफ्ते भर की छुट्टी ले ली, या कोई मौत मैयत का मौका आ गया, अब उसके लिए भी अपने आप को फारिग करते, कोई घर में कोई और दूसरा काम है उसके लिए फारिग करते। तो ये तो खुदा का मेहमान हमें नसीब हो रहा है, इसके लिए हम अपने आप को फारिग करें। ख़ास तौर से वो लोग जो खुद सेल्फ डिपेंड अपना कारोबार है, कि जिनको अपने आप को फारिग करने में कोई दुश्वारी, कोई परेशानी नहीं होगी, वो तो कम से कम अपने आप को रमज़ान के लिए फारिग करें, वो तो ऐसी तरतीब बनाए। वो लोग जो मुलाजमत करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, उनके लिए मुश्किल का सबब होता है, मुश्किल होती है, लेकिन कम से कम उनके अंदर ये तड़प तो हो कि काश हमें मौका मिलता तो हम भी अपने वक्त को फारिग करते, और हमारे अंदर भी ये तड़प होती, जो कम से कम ये बेदारी आए। तो अपने वक्त को प्लान कीजिए, अपने शेड्यूल को तैयार कीजिए, और उसमें करना क्या है, सोना नहीं है। होता यही है कि या तो सोते हैं, या दोस्त अहबाब में बैठ के गप्पे शप्पे करते हैं, या फिर क्या है, बाज़ारों में रुलते फिरते हैं। सब पता चला छुट्टी तो ले ली रमज़ान की, लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि अब बेहतरीन सो रहे हैं। जहाँ 8 बजे 7 बजे फैक्ट्री जाते थे, अब वो सहरी खा के फजर की नमाज़ पढ़ के ज़ोहर तक सो रहे हैं, और ज़ोहर के में उठे, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, सिपारे 2 सिपारे पढ़े, और फिर जाके लेट गए, या दोस्त अहबाब मिल गए, बातचीत में लग गए। असर का इंतज़ार हुआ, असर की नमाज़ पढ़ी, और असर की नमाज़ के वज़ू से ही मस्जिद से आते ही इफ्तारी प्लान होने लगी, और ये प्लान करने लगे कि आज इफ्तारी में कौन सी चीज़ लानी है, तरबूज लाना है, सेब लाना है, केला लाना है, क्या लाना है। और बस असर की नमाज हुई, बाहर निकले और गाड़ी उठाई और दौड़ पड़े बाज़ार में। बाज़ार में दुकान जाके देख रहे हैं कि किसका माल अच्छा है, कहाँ क्या चीज़ मिलेगी। और पूरा जो असर से मगरिब के दरमियान का वक्त है वो इफ्तारी में गया। अभी कुछ पहले घर आ भी गए तो आप दस्तरखान पे इफ्तारी सजा रहे हैं। अभी इधर वक्त तो गुजरता जा रहा है, वो आपका इंतज़ार थोड़ी करेगा कि भैया जी अभी सो रहे थे, फिर उठे थे, फिर बाज़ार गए थे, फिर इतना परेशान हुए तो मैं कुछ इसको और कुछ मिनट दे, तो नहीं, गया ख़त्म। और वो फिर इफ्तारी खाई, बेहतरीन मज़े से दौड़ते भागते मगरिब में आए, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और फिर खाने पे गए, और खाना खा के थोड़ा सा सुस्ता है, लेटे, कमर सीधी करी, तरावी पढ़ी, और थक गए तरावी पढ़ते पढ़ते, पैर दर्द करने लगे। बहुत बड़ा काम अंजाम दे दिया, बहुत बड़े किले फतह कर लिए, बहुत बड़ी नेकियां हासिल कर ली। अब थक इतने गए कि आप कुछ दूसरा काम की ज़रूरत ही नहीं, अब तो सीधा बिस्तर नज़र आ रहा है, या चायों की दुकान नज़र आ रही है, या दोस्तों की महफिल नज़र आ रही है, और पूरी रात को भी सोते हुए गुजार दी या बातचीत में गुजार दी, और फिर सुबह फिर सहरी, और फिर वही चीज़। हो रहा है नहीं हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है ना। कैसे हम रमज़ान प्लान, क्या यही इस्तकबाल, यही एहतराम था? क्या था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल? हमारी माँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रमज़ान दाखिल होता था, नबी के चेहरे का रंग बदल जाता था। आप बिस्तर पे आना छोड़ देते थे, अब अल्लाह की इबादत में लग जाते थे, अब बात करना बंद कर देते, बाज़ारों में जाना बंद कर देते। आज उम्मत रमज़ान में सबसे ज़्यादा बाज़ार में जाती, क्योंकि आपकी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा वअबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, कि अल्लाह के नज़दीक इस रूह ज़मीन पर सबसे महबूब जगहें अल्लाह का घर मसाजिदें हैं, और सबसे बदतरीन और सबसे बेकार जगह अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया में बाज़ार है, और भागते हैं बाज़ारों की तरफ। ये रमज़ान की कदर और एहतराम, ये इंशाअल्लाह